مریم وسیم کو سننے والے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں عشق کے کاف کے نامے حصے کے ساتھ۔ مریم وسیم کو سننے والے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں عشق کے کاف کا اگلا حصہ یعنی کہ 8واں پہر۔ یہ اختیار میری بھابھی کو ہے چودھری صاحب، یہ اختیار میری بھابھی کو ہے۔ میاں نذور نے تاج بی بی کی طرف اشارہ کر دیا۔ چودھری نے اس کی طرف رخ کیا تو تاج بی بی نے گردن گھما کر نم آنکھوں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ سلیم پتر، تیری بہن کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ چودھری صاحب، کیا ہاں کر دوں بیٹا؟ تائی سلیم اٹھ کر آیا اور تائی بی بی سے لپٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، آج تو یہاں سب ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے۔ درویش جھومتے ہوئے بولا، آج تو سب کے اندر دھل گئے ہیں، سب کا میل نکل جا رہا ہے۔ واہ میرے مالک، آج تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری ایک درخواست ہے چودھری صاحب۔ حافظ عبداللہ نے تھکتے ہوئے چودھری حسن دین سے کہا۔ ہم حکم دیں حافظ صاحب، آپ حکم کریں۔ درخواست کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ بڑے خلوص سے بولا، اگر یہ بات طے ہو ہی گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ نکاح بڑی سادگی اور خاموشی سے ہو، کوئی ہلا گلا نہ کیا جائے۔ مگر سلیم سے کہنا چاہا، حافظ صاحب ہمارے سر کے صاحب ہیں، سلیم پتر یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کرو۔ میاں نذور نے سلیم کی جانب دیکھ کر کہا، اگر ہم نے روایتی شادی کے طور پر کریں گے تو شرعی پابندیوں کا تماشا ضرور بنے گا، اور میرے خیال ہے حافظ صاحب چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ جی ہاں، حافظ صاحب نے نظر اٹھائی، میرا یہی مطلب تھا۔ تو ٹھیک ہے، چودھری حسن دین نے دخل دیا، اگر معاملہ اس طرح توڑ چڑھنا ہے تو دیر کس بات کی ہے؟ ابھی نکاح پڑھاؤ اور دھی رانی کو رخصت کرو۔ اتنی جلدی اور اس حالت میں؟ آپ کی تاج بی بی بولی، ارے بہن، میری نیک کام میں دیر کی جائے تو شیطان سو حالیں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ یہاں داج دری کا جھگڑا تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ کا دیا میرے پاس حافظ صاحب کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں بابا شاہ مقیم کی دعاؤں کی چھاؤں میں یہ کام آج ابھی کر کے سرخرو ہو جاؤ۔ بابا شاہ مقیم کا نام آیا تو سب کے منہ بند ہو گئے۔ حافظ عبداللہ کے سر پر چودھری حسن دین نے اپنا پٹکا ڈالا اور سکینہ کا گھونگھٹ نکال کر اس کی ماں کے پاس بٹھا دیا گیا۔ حافظ عبداللہ نے اپنا نکاح خود پڑھایا۔ حق مہر کی ادائیگی اس وقت چودھری حسن دین نے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار کر دی۔ حافظ عبداللہ نے خود سکینہ کو انگوٹھی پہنائی۔ نکاح ہو گیا تو درویش نے مبارک مبارک کا شور مچا دیا۔ لو بھائی لو، مٹھائی کھاؤ اور منہ میٹھا کرو، بابا شاہ مقیم انتظار میں ہوگا۔ چلو چودھری صاحب کا منہ میٹھا کراؤ بھائی۔ وہ بچوں کی طرح خوش تھا۔ سب سے پہلے اس نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر سکینہ کے منہ سے لگایا، پھر حافظ عبداللہ کو برفی کھلائی۔ اس کے بعد ہاتھ چودھری حسن دین کے آگے پھیلا دیا، لاؤ چودھری میرا حصہ۔ بابا، چودھری حسن دین حیرت سے بولا، آپ کا حصہ کیسا؟ یہ سب آپ ہی کا تو ہے۔ اس نے مٹھائی کا ٹوکرا درویش کے آگے کر دیا۔ نہیں بھائی، میرا حصہ دیتا ہے تو دے ورنہ میں چلا۔ وہ جیسے ناراض ہو گیا۔ چودھری حسن دین نے جلدی سے ایک بڑا گلاب جامن اٹھا کر درویش کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے پگلے کا حصہ بھی دے۔ اس نے دوسرا ہاتھ آگے کر دیا۔ پگلا؟ چودھری حسن دین کے ساتھ باقی سب بھی حیران ہوئے۔ وہ کون ہے بابا؟ تجھے اس سے کیا؟ وہ کون ہے؟ تو اس کا حصہ دے لا جلدی کر۔ چودھری حسن دین نے اس کی ناراضگی کے ڈر سے فوراً ہی دوسرا گلاب جامن اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ درویش ایک دم پلٹا اور یوں تیز تیز قدموں سے مزار کی جانب چل دیا جیسے وہ ان میں سے کسی کا واقف ہی نہ ہو۔ پھر مزار کے اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ سکینہ اور حافظ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ان کے سر جھکے۔ خاموش سناٹا، چپ، ہر طرف ہوا کا عالم طاری تھا۔ انہیں صرف اپنے اپنے دل دھڑکنے کی صدا سنائی دے رہی تھی، بس۔ دن کے 11 بجے تھے جب طاہر، ملک، بلال اور اس کے چند ملازم بابا شاہ مقیم کے مزار کے باہر پچور سے اترے۔ اگر 10-15 منٹ پہلے آتے تو وہ حافظ عبداللہ، سکینہ اور باقی سب لوگوں سے بھی مل لیتے۔ نکاح کے فوراً بعد جو درویش مزار کے اندر گئے تھے پھر باہر نہ آیا۔
وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرتے رہے، پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جلد باہر نہ آئے گا تو باہم مشورے سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ طے یہ ہوا کہ سب لوگ پہلے نور پور چلیں، وہاں چودھری حسن دین کے ہاں قیام کیا جائے، آج کا باقی دن اور آنے والی رات وہاں گزاری جائے۔ اگلے دن وہ سکینہ کو ساتھ لے کر سائیں والے کو لوٹ جائیں گے۔ 2 دن بعد چودھری حسن دین سکینہ کو باقاعدہ جا کر سائیں وال سے واپس نور پور لے آئے گا۔ تانگے میں وہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح پھنس کر بیٹھ گئے اور ایک چھوٹی سی بارات کی شکل میں نور پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ برگد تلے بچھی دریاں دیکھ کر ملک بلال نے آنکھوں پر ہاتھ کا چپا کیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ دونوں کمرے دیکھے، کوئی نہ ملا تو سب مزار کی طرف چلے۔ مزار کے باہر رک کر طاہر نے خصا اتارا، پھر کرتے کی جیب سے رومال نکال کر سر پر باندھا۔ ملک نے اپنی ٹوپی سر پر درست کی۔ ملازم نے تب تک گاڑی سے اجناس کی 2 بوریاں اور مٹھائی کا ٹوکرا اتار لیا تھا۔ مزار کا دروازہ اندر سے بند پا کر وہ رک گئے، پھر اس سے پہلے کہ ملک کچھ کہتا ایک دم دروازہ کھلا اور درویش ان کے سامنے آ گیا۔ پگلے! اس نے اپنی چمکدار آنکھوں سے طاہر کی جانب دیکھا۔ طاہر جیسے مصور ہو گیا، اس کی زبان سے کچھ نکلا نہ ہونٹ ہلے۔ یہ تو بت بنا درویش کی آنکھوں میں گم ہو گیا۔ بابا، ملک نے کہنا چاہا، یہ میرے چھوٹے مالک جانتا ہوں۔ درویش نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تو یہیں رک ابھی اور تو آ جا میرے ساتھ۔ اس نے طاہر کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ ملک اور باقی سب لوگ منہ پھاڑے رہ گئے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہتا یا اندر جانے کی کوشش کرتا۔ طاہر اپنے حواس سے بیگانہ کسی بے وزن شے کی طرح درویش کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی لفظ ریت اڑا رہا تھا، پگلے پگلے پگلے۔ درویش اسے لیے ہوئے بابا شاہ مقیم کے سرہانے سے اسے جگہ آ کر جہاں حافظ عبداللہ بیٹھا کرتا تھا بیٹھ جا۔ درویش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ طاہر کسی معمول کی طرح اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا اور کھوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا کو سلام کر لے، پیار سے درویش نے کہا تو وہ چونکا، حواس میں آ گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے بابا شاہ مقیم کے مزار کی جانب نظر جمائی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر قبر کو چھو لیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگائی اور دعا میں مو ہو گیا۔ چند منٹ بعد آمین کہتے ہوئے اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور درویش کی جانب متوجہ ہوا جو سر جھکائے، آنکھیں بند کیے جیسے مراقب میں گم تھا۔ طاہر کا جی چاہا اس پرسکون چہرے کو دیکھتا رہے۔ اسے درویش کے چہرے میں عجیب سا سحر دکھائی دے رہا تھا، دل کو مٹھی میں لے کر دھیرے دھیرے مسلنے والا سحر، جس کی لذت دل کو درد سہنے پر اکسائے، رگ پوں میں سرور بن کر تیر جانے والا درد۔ اس کا دل ہولے ہولے جیسے آہیں بھرنے لگا۔ وہ اس کیفیت میں ڈوب جانے کو تھا کہ درویش کی آواز نے اس کی سماعت میں خوشبو اتاری۔ عشق کا جام ہونٹوں تک نہیں پہنچا، یہی دکھ لیے پھرتا ہے نا تو۔ آہستہ سے درویش نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول دی۔ طاہر ان سرخ ڈوروں سے لبریز آنکھوں کی چمک سے خیر ہو گیا۔ اس کی ہونٹ کے نپے آواز نہ نکلی، نظر میں غبار سا پھیل گیا۔ درویش کا دمکتا چہرہ اس کی بصارت کے حلقے میں دھند لا گیا۔ کوئی انچھوا تجھے چاہے، یہی تمنا تجھ کو بوکھول خور کرتی پھرتی ہے نا اب تک۔ بابا بمشکل طاہر کے لبوں سے نکلا اور اس سرگوشی کے بعد وہ بے زباں ہو گیا۔ کوشش کے باوجود کچھ اور نہ کہہ سکا۔ حلق میں اگتے کانٹوں کا درد پیاس میں شدید پیدا کر گیا۔ پگلا ہے تو، درویش اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ شرط لگا رکھی ہے کہ اس سے عشق کرے گا جو پہلے تجھ سے عشق کرے، جو پہلے تجھے چاہے، جس نے تجھ سے پہلے کسی کو نہ چاہا ہو، انچھوا ہو جس کے خیالوں میں سب سے پہلے تیرا عکس ابھرا ہو، تو خود کسی کے لیے ایسا کیوں نہیں بن جاتا؟ انچھوا، سب سے پہلا تصور، سب سے پہلا خیال اور سب سے پہلا عکس۔ طاہر بے جان بت کی طرح سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، بولنے سے معذور نہیں تھا۔ اس پر ادراک کے درد ہو رہے تھے، پرت کھل رہے تھے، حقیقت بے نقاب ہو رہی تھی۔ اس بے حجابی میں ایک اور ہی لطف تھا، ایک اور ہی مزہ تھا جو اس کو بے صدا کیے ہوئے تھا۔ عشق شرطوں سے نہیں کیا جاتا، عشق تو اس سے بھی ہو جاتا ہے جو ہر رات کسی نئے مرد کا بستر بنتی ہے، مگر جو اس پر عاشق ہوتا ہے اسے صرف وہ نظر آتی ہے، اس کے گاہک نظر نہیں آتے، وہ بستر بھی نظر نہیں آتا جس پر پڑی سلوٹیں شمار نہیں پاتی۔ اس کے لیے تو وہ
زبان چھوئی ہو جاتی ہے۔ عشق ایسے بیان کرتا ہے کہ اس کے سوا سب کچھ دیکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ جانتا ہے کیوں؟ درویش رکا۔ طاہر کی آنکھوں میں سوال ابھرا، زبان نہ ہلی۔ تب جواب نے پر کھولے، اس لیے کہ عشق کا پہلا حرف عین، عشق صادق پر نازل ہوتا ہے۔ عین عبادت، عشق کا پہلا حرف عین عبادت سے منور ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عاجز عبودیت۔ عشق کا بندہ عاجز ہو جاتا ہے۔ عاجزانہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ عاجز نہ ہوتا تو عشق کا پہلا حرف نہ ہوتا۔ وہ جو سب سے پہلا عاشق عشق کرنے والا ہے نا۔ درویش نے شہادت کی انگلی چھت کی طرف اٹھا دی۔ اس نے جب آدم میں عشق کا عین ودیت کیا تو ایک ایسی صفت کی شکل میں کیا جسے اس نے اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ عاجز عبودیت یہ آدم کے خمیر میں ڈالا، خود تکبر کے تخت پر بیٹھا اور استکبار کو آدم کے لیے شجر ممنوع قرار دے دیا۔ آدم کو بندہ بنایا، اسے عبد کیا، اپنا عبد۔ عبداللہ عین عشق کا پہلا حرف عبد میں عجز ہو گیا تو وہ عبادت کے لیے عبودیت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اور عبادت جب عاجز سے عبارت ہوتی ہے تو عشق کا پہلا حرف سمجھ میں آتا ہے۔ پگلے عبادت کر عجز میں ڈوب کر، جسے درویش خاموش ہو گیا۔ طاہر کا سانس سینے میں رک سا گیا۔ بےتابی نے اسے شدت سے جکڑ لیا۔ کہتے رہیے بابا، وہ نشے میں ڈوبی آواز میں بولا۔ اس نے پورا زور لگا دیا تب جا کر وہ یہ چند الفاظ کہہ پایا۔ ایسے لگا جیسے اس کی طاقت لڑکھڑا رہی ہو، بے خود ہو کر اپنے آپ جڑ گئی ہو۔ جسے درویش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، کسی کو چاند کے داغ دکھائی نہ دے۔ اپنا عاجز یاں در رہا، چاند کا گرہ نظر نہ آیا۔ اپنی عبادت کے آگے سب کچھ ہیچ لگا۔ یاد آیا کچھ؟ طاہر کے دماغ میں ریگستان سا جا گیا۔ تصور میں عنبر اور قمر کے حوالے ابھرے اور مہدوم ہو گئے۔ ہاں بابا، وہ شرابوں کے انداز میں جسے کسی کنویں کی تہ سے بولا، یاد آ گیا۔ عشق کا عین، عشق کا پہلا حرف عبادت۔ یاد رکھنا، عبادت میں عجز لازم ہے۔ عجز نہ ہوتا عبادت نہیں ہوتی۔ عاجز نہ ہو تو انسان خود پر عبد کے بجائے معبود ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو چاہنا تو اس متکبر کے لیے ہے اور بس، کسی اور کے لیے یہ روا نہیں ہے۔ اس نے اپنے نور کو خود چاہا، اپنے نور سے عشق کیا، اپنے نور کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، پھر ساری مخلوق کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا حکم دیا۔ کہا، جو مجھے پانا چاہے وہ میرے حبیب کو چاہے، جو اس تک جانا چاہے اس کے حبیب کا منظر نظر ہونا پڑے، اس وسیلے کے بغیر وہ ہاتھ نہیں آتا۔ اور جو اس کی اپنے آپ کو چاہنے کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے، اس پر استقرار کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ تکبر سے چھڑتے ہی انسان مشرک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ پگلے، درویش نے اس کی جانب تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھائی۔ بابا! طاہر ساری جان سے لرزا کر رہ گیا۔ ہاں، درویش نے سر ہلا کر کہا، پگلا بن کر رہ۔ سیانہ بننے میں جان کانٹوں پر گھسٹی جاتی ہے، پگلے پن میں معنی مل جاتے ہیں۔ آسانی پگلا بن کر رہنے میں ہے۔ سیانہ وہ ہے جو چاہے جانے کی خواہش کا اسیر ہو جائے، پگلا وہ ہے جو کسی کو چاہے عبد ہو جائے۔ ایک سیانہ حافظ عبداللہ ہے جو چاہا گیا، ایک پگلی سکینہ ہے جس نے حافظ عبداللہ سے عشق کر لیا، اس کی عبادت میں ہو گیا۔ بابا، عبد کی عبادت؟ طاہر نے حیرت سے کہا۔ نہ پگلے، درویش نے کانپ کر کانوں کو چھوا۔ عبادت تو صرف اس کی ہے جو معبود ہے، مگر معجزہ میں خدائی بھی تو چھپا رکھی ہے۔ اس نے خود ہی تو کہتا ہے کہ اگر اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت اپنے مجازی خدا کو سجدہ کرتی۔ کہتا ہے کہ ماں کو ایک بار محبت سے دیکھنے کا ثواب بیٹے کو ایک حج مقبول کے برابر دیتا ہے۔ عبادت نہیں کی مگر کی ہے، حج نہیں کیا مگر ہو گیا۔ یہ استعارے میں تشبیہیں ہیں، مثالیں ہیں، انہیں اس طرح لینا چاہیے۔ عجز پیدا ہوتا ہے عبادت کی طرح۔ رغبت سے پگلی سکینہ نے حافظ عبداللہ کے سامنے عاجزی سے اقرار کیا کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ سیانہ حافظ عبداللہ اکڑ گیا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے سیانے کو سمجھا کر پگلا بن
سیانہ نہ بن، اللہ کی نعمت کا کفر نہ کر، شکر کر۔ اسے سمجھ آ گئی۔ اب سکینہ کو رغبت کے لیے رستہ مل گیا، عبادت میں عجز کے لیے چن لیا اس نے حافظ عبداللہ کو۔ وہ اس کی خدمت کرے گی اور عبادت کا ثواب پائے گی۔ یہ ہے عشق عین کی حقیقت۔ بابا طاہر کے اندر چراغ سے جل اٹھے۔ اس لیے کہتا ہوں تو پگلا ہے۔ درویش نے اس کی جانب پیار سے دیکھا۔ اتنی جلدی پگلے ہی بات سمجھ بھی لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں، اور عشق کا دوسرا حرف شین کی بات کر رہا ہے۔ درویش ہولے سے ہنسا۔ ابھی نہیں، پہلے عین کو تو دیکھ لے، جان لے۔ کیسے بابا؟ طاہر طویلے پن سے بولا۔ صبر پگلے صبر۔ درویش نے اس کے گال کو چھوا۔ دیکھیں گے تو دکھائیں گے تجھے، چند دن ٹھہر جا، ابھی لوٹ جا، تیرے گھر میں بھی ایک پگلی ہے، ابھی اس کے پاس لوٹ جا، تجھے چند دن بعد دکھائیں گے کہ عین کے پرت کیسے کھلتے ہیں، تب تک میرا کیا حال ہو جائے گا بابا۔ طاہر نے درویش کے دونوں ہاتھ تھام کر سینے سے لگا لیے۔ اس کا دل یوں دھک دھک کر رہا تھا جیسے کوئی دہان کوٹ رہا ہو۔ اچھا ہے، درویش نے مسکرا کر کہا۔ ایک امتحان اس کی آنکھوں سے جھلکا۔ بہت اچھا ہے، جت جا، اسے انتظار کی ہوا دے، اسے الا کو بھڑکنے دے، اس پر ہاتھ تھاپ۔ اپنی آگ پر ہاتھ تھاپنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پگلے۔ اپنے حلوے پر ہاتھ تھاپ، کباب ہونے سے پہلے کی سوندھی سوندھی خوشبو لے، اشتہا کو بڑھانے دے۔ خوب چمک جائے تو بھوک لذت دیتی ہے۔ لذت۔ درویش نے سکاری بھر کر آنکھیں بند کر لیں۔ لذت سے عشق کا شین شروع ہوتا ہے پگلے، عشق کا شین۔ درویش ایک سلگتی ہوئی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ طاہر کے سارے جسم میں پھروری سی چکر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ابھی کہ ابھی اس کے جسم میں چنگاریاں چھونے لگی ہیں۔ وہ درویش کے چہرے میں گم ہو کر رہ گیا، جہاں زردی چھا گئی تھی، سرسوں کے پھولوں جیسی، شک کی ابتدا جیسی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، تب آہستہ سے درویش نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور بڑھ گئی تھی۔ طاہر اس سرخی کی لپک کو سہ نہ سکا اور گھبرا کر نظر ہٹا لی۔ ارے میں تو بھول ہی گیا۔ اچانک درویش کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر قبر کے تعویذ پر رکھے 2 میں سے ایک گلاب جامن اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر ہاتھ طاہر کی جانب دراز کر دیا۔ لے، یہ تیرا حصہ ہے۔ طاہر نے بسم اللہ کہہ کر ایک گلاب جامن اٹھا لیا۔ کھا لے، یہ بابا شاہ مقیم کا تبرک ہے، جو سکینہ اور حافظ عبداللہ کے ایک ہو جانے کی خوشی میں تیرے لیے رکھا ہے۔ طاہر نے آہستہ آہستہ گلاب جامن کھانا شروع کیا۔ اسے لگا اس نے ایسی لذت مٹھائی آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ جوں جوں وہ گلاب جامن حلق سے اتارتا گیا، اس کے جسم میں تہرتی بے چینی دم توڑتی چلی گئی۔ اس کے رگ پے میں ایک سکون اور صبر سا پھیلتا چلا گیا۔ اور یہ لے، اپنی پگلی کے لیے لے جا، یہ صرف اس کو دینا، میں اپنا حصہ اسے بھجوا رہا ہوں۔ درویش نے دوسرا گلاب جامن ایک کاغذ میں لپیٹ کر اسے تھما دیا۔ طاہر نے سر سے رومال کھولا، کاغذ میں رکھ کر گانٹھ ماری اور کرتے کی جیب میں ڈال لیا۔ اب جا، باہر وہ بونے تیرا انتظار کر رہے ہیں، جا، اللہ تیرا اندر آباد رکھے، درویش نے اس کا شانہ تھپکاتے ہوئے کہا۔ طاہر اٹھ کھڑا ہوا، قبر کے تعویذ کو پیروں کی طرف سے چھوا، درویش کی جانب جھکا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور اسے خم ہونے سے روک دیا۔ یہ صرف اس کا حق ہے۔ چھت کی جانب شہادت کی انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے سوا کسی کے آگے سر جھکانا شرک ہے۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے طاہر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اللہ حافظ بابا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر آنکھیں جھکائیں۔ اللہ حافظ۔ درویش نے ہاتھ کھڑا کیا۔ طاہر الٹے پاؤں باہر نکلا، چوکھٹ پر ایک پل کور کو پھر دروازے پر چل آیا۔ پیڑ کھولے تو باہر بے تابی سے ٹہلتا ملک بلال نظر آیا۔ طاہر نے باہر قدم رکھا، مگر نہیں، یہ طاہر تو نہیں تھا، یہ اس کا چھوٹا مالک تو نہیں تھا، یہ تو کوئی اور تھا، کوئی اور، جس کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں آگ سی آباد تھی۔ طاہر کا چہرہ ایک عجیب سے جلال کے ہائے میں دمک رہا تھا۔ یہ کیسی زردی تھی جس پر سرخیاں نثار ہو رہی تھیں، یہ کیسی آگ تھی جس میں خنکی کروٹیں لے رہی تھی۔ ملک بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ باقی کے ملازم بھی طاہر کی بدلی ہوئی حالت کو حیرت سے جانچ رہے تھے۔ ملک، تم سب بھی سلام کر لو، میں گاڑی میں تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، طاہر کہہ کر
پیچھے ہو بڑھ گیا۔ ملک نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کا حوصلہ نہ ہوا۔ آہستہ سے وہ ملازموں کی جانب ہٹا، پھر انہیں اجناس کی بوریاں اور مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا لینے کا کہتے ہوئے وہ مزار کی طرف چل دیا۔ اس کے آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے قدم اس کے کسی سوچ میں ڈوبے ہونے کے گباد تھے، اور اس سوچ کا تعلق صرف اور صرف طاہر کی موجودہ حالت سے تھا۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ طاہر کمرے میں داخل ہوا تو صفیہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہاں، طاہر مسکرایا۔ کیا ہوا؟ میری طبیعت کو ٹھیک نہیں لگتی؟ وہ بے تابی سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولی۔ رنگ دیکھیے کیسا زرد ہو رہا ہے، جسم بھی تپ رہا ہے۔ اس نے اس کے رخسار پر ہاتھ کی پشت رکھ دی۔ ارے نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے، طاہر نے لاپرواہی سے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ صفیہ بے قرار ہو رہی تھی، اس کی آواز میں فکر عود آ رہا تھا۔ ٹھہریے، میں آپ کا ٹمپریچر چیک کرتی ہوں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لپکی، دراز کھولا، اس میں سے تھرماسٹک نکالی اور واپس اس کی طرف آ گئی۔ طاہر تب تک بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ صفیہ نے آتے ہی اسٹک اس کے ماتھے پر چپکا دی اور کسی ماہر نرس کی طرح ریسٹ واچ پر ٹائم نوٹ کرنے لگی۔ طاہر نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک تو اسے یاد آ گیا کہ بابا نے صفیہ کے بارے میں پگلی کا لفظ استعمال کیا تھا، اور دوسرا اسے علم تھا کہ صفیہ اس کے بارے میں کسی قسم کی رعایت ناکام نہیں کرتی۔ جب تک اس کا اطمینان نہ ہو جائے وہ اپنا کام جاری رکھے گی۔ ارے ایک منٹ بعد اسٹک ہٹا کر جب اس نے ٹمپریچر چیک کیا تو حیرت بھری آواز اس کے لبوں سے نکلی۔ یہ کیا ہوا؟ طاہر نے نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ ٹمپریچر تو نارمل ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ مگر جسم اب بھی گرم ہے آپ کا۔ اس نے دوبارہ اس کی گردن چھو کر دیکھی۔ کہہ تو رہا ہوں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اسٹک خراب ہو گئی ہو۔ وہ اب بھی یقین نہ کر رہی تھی۔ میں بازار سے تھرمامیٹر منگواتی ہوں۔ اس نے اسٹک تھپائی پر ڈال دی اور قالین پر اکڑوں بیٹھ کر طاہر کے پاؤں سے خصہ اتارنے لگی۔ آپ آرام سے لیٹ جائیے، میں آپ کے لیے کوئی ہلکی سی گولی اور چائے لے کر آتی ہوں۔ پستول کی گولی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ طاہر نے اسے ستانے کے انداز میں کہا۔ تڑپ کر صفیہ نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ پا کر اس کا چہرہ نرم ہو گیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے ایسی باتوں سے دکھ دے کر خوش ہوتے ہیں طاہر، لیکن پلیز کچھ اور کہہ لیجیے، مجھے تھپڑ مار لیجیے، اپنے بارے میں ایسی بات نہ کیا کیجیے۔ سر جھکا کر اس کی جرابیں اتارتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ طاہر ہنس پڑا۔ جانتی ہوں، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ آپ کا مذاق کسی دن میری جان لے لے گا، تب آپ کو یقین آئے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جرابیں اور خصہ بیڈ کے نیچے سرکا کر اس نے طاہر کے پاؤں دونوں ہاتھوں سے سہلائے، پھر اس سے پہلے کہ طاہر کچھ سمجھ پاتا اس نے اس کے دونوں پاؤں کو باری باری چوم لیا۔ ارے اس نے پاؤں کھینچ لیے۔ یہ کیا دیوانگی ہے بھئی؟ وہ گھبرا گیا۔ عقیدت ہے یہ۔ صفیہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس سے آپ مجھے کبھی مت روکیے گا طاہر۔ وہ اٹھ گئی۔ میں آپ کے لیے ڈسپرین اور چائے لاتی ہوں۔ رکو، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنا تحفہ تو وصول کرو۔ یہ کیا؟ طاہر نے جیب سے نکال کر رومال کا گول صفیہ کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، طاہر نے کہا۔ صفیہ نے رومال گانٹھی کھولی۔ اندر سے کاغذ میں لپٹا ہوا خوشبودار گلاب جامن نکلا تو اس نے حیرت سے طاہر کی جانب دیکھا۔ بابا شاہ مقیم کے دربار کا تبرک ہے۔ وہاں کے درویش بابا نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجا۔ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف تمہیں دوں۔ یہ ان کا اپنا حصہ جو انہوں نے تمہارے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ بسم اللہ، صفیہ نے ادب سے آنکھ بند کر کے کہا۔ میں قربان اس تحفے کی۔ ذرا دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو میں نمی سے چمک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور قالین پر طاہر کے قدموں میں گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئی۔ لیجیے، ذرا اسے جھوٹا کر دیجیے۔ اس نے گلاب جامن انگلی میں تھام کر طاہر کے ہونٹوں کی جانب بڑھایا۔ طاہر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنا حصہ وہاں کھا آیا ہوں۔ جانتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مگر میں اپنا حصہ آپ کے بغیر کیسے کھا سکتی ہوں؟ لیجیے، ذرا سا ہی لے لیجیے۔ مگر طاہر نے کہنا چاہا۔ صفیہ نے گلاب جامن اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ آپ اسے جھوٹا کر دیں گے تو میرا حصہ بھی مجھ پر حلال ہو جائے گا۔ مجھے حرام کھانے سے بچانا آپ پر فرض ہے یا نہیں؟ اور بے اختیار طاہر کے ہونٹ وگر کھلے اور ذرا سا گلاب جامن دانتوں سے کاٹ لیا۔ شکریہ، وہ کھل اٹھی۔
پھر اس نے ہاتھ واپس کھینچا اور بچوں کی طرح گلاب جامن کھاتی ہوئی اٹھ کر چل دی۔ پگلی بے ساختہ طاہر کے دماغ میں درویش بابا کی اونچی آواز گونجی۔ اسے بے طرح صفیہ پر پیار آ گیا جو دروازے سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد طاہر بستر پر دراز ہو گیا اور ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اس کے ذہن میں صبح کے واقعے کی فلم سی چلنے لگی۔ درویش کی ایک ایک بات اسے ازبر یاد تھی۔ رستے بھر بھی وہ خاموش رہا۔ ملک بلال نے ایک بار کوئی بات کرنا چاہی مگر جب اس کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہ ملی تو وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ حویلی پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا اور اب بستر پر لیٹا پھر انہی سوچوں میں ڈوب گیا جن سے رستے بھر اس کا دل و دماغ الجھا رہا تھا۔ عشق کا فلسفہ آج ایک عجیب رنگ میں اس پر کھلا تھا۔ عشق کا ہر حرف اپنے اندر کیا وسعت رکھتا تھا یہ تو اس کے لیے ایک اچناء تھا، ایک اسرار کا عالم تھا جس میں اسے درویش نے داخل کر کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ تھا اور درویش کی باتیں، ہر بات ہشت پہلو تھی۔ وہ جانتا ان پر غور کرتا گیا، اس کا ذہن فراخ ہوتا چلا گیا، سوچوں میں روشنی پھیلتی چلی گئی۔ حیرت کا ایک جہاں تھا جو اس کے لیے اپنی بائیں بسارے اس عشق کا مفہوم سمجھنے کے لیے جھوم رہا تھا۔ عین سے عشق سعادت، صادق عین عاجز سے عبادت، عبودیت اور ابد کے بعد اب عین سے عقیدت نے اس کی سوچوں کو اور بہت کچھ عطا کر دیا تھا۔ کہیں عنبر اور قمر تھے تو کہیں حافظ عبداللہ اور سکینہ اور کہیں صفیہ، اور صفیہ پر آ کر اس کا دماغ رک گیا۔ صفیہ جس نے اسے عین عقیدت کا احساس دلایا تھا۔ اس کے ساتھ طاہر کا نام جوڑا جاتا یا سرمد کا، وہ الجھ کر رہ گیا۔ سرمد کے بقول وہ صفیہ کے لیے دنیا تیاگ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ خود صفیہ کو دل کے تخت پر جو مقام دے کر بٹھا چکا تھا کہ وہ سرمد کے جذبے سے کم تر نہیں تھا۔ اس کے لیے کوئی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو گیا۔ درویش نے صفیہ کو پگلی اور اسے پگلا کہا تھا، یعنی ایک پگلی کے لیے ایک سیانہ درکار تھا۔ کہیں وہ سیانہ سرمد تو نہیں تھا؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس وقت صفیہ ایک منی ٹرے میں چائے کا کپ اور ڈسپرین کی گولیاں لے رکھے اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ چکی تھی۔ کیا بات ہے طاہر؟ وہ جیسے اس کے دل تک پہنچ گئی۔ دل گھبرا رہا ہے تو ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ اس نے ٹرے تھپائی پر رکھتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ ارے اب بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا آپ کا جسم، وہ پریشانی سے بولی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے طاہر کی طرف تشویش سے دیکھا۔ کچھ نہیں، طاہر نے سر کو ہلکا سا جھٹک دیا۔ تم چائے دو مجھے، میرا خیال ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے بہانہ بنایا۔ چائے تو پی لیں آپ، اس نے کپ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، مگر میں ڈاکٹر کو بلوا رہی ہوں، اسے چیک کرا لینے دیجیے۔ کیا ضرورت ہے؟ طاہر نے اسے روکا۔ میں نے کہا نا معمولی ٹھنڈ اثر ہے، چائے پینے سے دور ہو جائے گا، اگر فرق نہ پڑا تو پھر ڈاکٹر کو بلوا لیں گے، چلیے۔ یوں ہی صحیح، آپ چائے پی کر آرام کریں، میں آپ کے لیے یخنی بنواتی ہوں، صفیہ نے کمبل کھول کر اس کی ٹانگوں پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کی جانب فکر مندی سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کمرے میں لوٹی تو طاہر سینے تک کمبل اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ حرارت نارمل محسوس ہوئی تو بے اختیار اس کے لبوں سے یا اللہ تیرا شکر ہے کے الفاظ نکل گئے۔ اس نے جھک کر طاہر کی پیشانی کو ہلکا سا بوسہ دیا، لائٹ آف کی اور چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بے آہستگی سے بند کر کے جاتی ہوئی صفیہ کب جانتی تھی کہ طاہر اب بھی جاگ رہا تھا اور اس کے بوسے نے طاہر کی روح تک میں ایک سرشاری سی بھر دی تھی۔ سرمد کا خیال ایک دم اس کے دل و دماغ سے یوں محو ہو گیا جیسے اس کا کہیں وجود ہی نہ تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ عادل اور زبیدہ کی شادی ہو گئی۔ طاہر اور صفیہ خاص طور پر ان کی شادی میں شریک ہوئے۔ صفیہ بہت خوش تھی۔ گاؤں کی شادی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہاں کے رسم و رواج اور اس کے لیے جہاں اشبو کا باعث تھے، وہیں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ زبیدہ کی رخصتی تک وہ دونوں ماسٹر محسن کے ہاں موجود رہے۔ پھر جب وہ اپنے ماں باپ، بھائی اور سالیوں کو آنسوؤں کے حوالے کر کے ہلکتی ہوئی پیا کے گھر کو سدھار گئی تو اداس صفیہ نم آنکھیں لیے طاہر کے ساتھ
حویلی لوٹ آئی۔ رات وہ کتنی ہی دیر تک جاگتی رہی، اس کا جی چاہا وسیلہ خاتون سے بات کرے۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت سو گئی ہوں گی، اس نے سوچا۔ پھر صبح اس سے بات کرنے کا خیال دل میں لیے وہ طاہر کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی، جو آنکھیں موندے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے سب سے پہلے وسیلہ خاتون کو فون کیا۔ وہ اس کی طرف سے فکر مند تھی۔ جب اس نے انہیں اپنے بارے میں خیریت کا بتایا تو ان کی جان میں جان آئی۔ دوپہر کے قریب بیگم صاحب کا فون آ گیا۔ وہ اعجاز اور ڈاکٹر ہاشمی اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ وہ خوش تھے۔ طاہر نے ان کی واپسی کا جان بوجھ کر نہ پوچھا۔ ایسی مقدس جگہ سے لوٹ آنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ وہ اس سے واپسی کا پوچھ کر گستاخی کا مرتکب نہ ہونا چاہتا تھا۔ صفیہ اور طاہر کو بہت سی دعائیں دے کر انہوں نے فون بند کیا تو صفیہ کے ساتھ ساتھ طاہر کا موڈ بھی بہت اچھا ہو چکا تھا۔ طاہر، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو پھر بابا شاہ مقیم کے مزار پر جانا ہے۔ وہ موبائل تپائی پر ڈالتے ہوئے بولی۔ ہاں جانا تو ہے، مگر کل دن کا حساب لگاتے ہوئے اس نے بتایا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ وہ اشتیاق سے بولی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیوں، کیا کوئی دقت ہے؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے صفیہ بولی۔ نہیں، دقت کوئی نہیں، طاہر نے صاف گوئی سے کہا۔ دراصل بابا مجھے اکیلے آنے کو کہا تھا۔ اچھا، وہ مطمئن ہو گئی۔ تو اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ آپ اکیلے چلے جائیں، مگر لوٹ جلدی آئیے گا، پھر ٹھنڈ نہ لگوا بیٹھیے گا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ طاہر نے اس کی جانب دیکھا۔ ارے، وہ ہنسی۔ برا کیوں لگے گا؟ آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا۔ بس طاہر کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اتنا عجز، اتنی فرما برداری، اتنا خلوص۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت موبائل بول پڑا۔ طاہر نے جیب سے سیٹ نکالا اور اسکرین پر امبر کا نمبر دیکھ کر جلدی سے بٹن دبا دیا۔ ہیلو سر، مارننگ، میں بول رہی ہوں امبر۔ وہ دوسری طرف سے وہ چہکی۔ مارننگ۔ طاہر ہنسا۔ کیا حال ہے لیڈی؟ بالکل ٹھیک سر، آپ سنائیے کیسی گزر رہی ہیں چھٹیاں؟ فرسٹ کال۔ وہ صفیہ کی جانب دیکھ کر بولا، جو اس کے قریب کھڑی اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ کس کا فون ہے۔ امبر کا فون ہے، طاہر نے ہولے سے بتایا۔ اچھا۔ صفیہ بھی مسکرائی اور اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر سرسرا کے سر کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب وہ بھی امبر کی باتیں سن سکتی تھی۔ کیسا جا رہا ہے آفس؟ طاہر نے پوچھا۔ میں نے آپ کو کس قسم کی رپورٹ دینے کے لیے فون نہیں کیا سر، امبر نے خوش گفتاری سے کہا۔ آپ کی رپورٹ لینے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ تو میں نے بتا دیا لیڈی۔ طاہر بھی ہنسا۔ امبر سے بات کرتے ہوئے اس کے ذہن میں درویش کا اس کے بارے میں پگلی کا لفظ گونج رہا تھا۔ وہ اس تنازع میں اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ تم سناؤ، تمہارے پروفیسر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک، بالکل۔ دا پراؤڈ کے معاملات میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ مفت کام نہ لیتی رہنا، ان سے گھر کے مرغے کو دال برابر سمجھو گی تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس کی آپ فکر نہ کریں سر۔ امبر اس کے کمبخت پر ہنس کر بے حال ہو گئی۔ آپ کی اس بات پر میں آپ کی چھٹی مزید کتنی ایکسٹینڈ کر دوں؟ ابھی پہلی چھٹی ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں بھائی، طاہر نے جلدی سے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں سر کہ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، فائدہ اٹھا لیجیے۔ تو پھر یہ بھی تم پر رہا کہ تم ہمیں اور کتنی چھٹی دے سکتی ہو۔ طاہر شگفتگی سے بولا، اگر میری مرضی پر بات ٹھہری ہے تو سر آپ جب جی چاہے لوٹیے گا، آپ کے لیے خالی آفر ہے۔ آپ کے لیے کھلی آفر ہے؟ واقعی؟ طاہر نے حیرت سے پوچھا۔ یس سر، جب جی چاہے آئیے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ مگر امبر، پروفیسر صاحب کو کالج سے 3 ماہ کی چھٹی مل گئی ہے سر۔ اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں بھی کہوں اتنی نوازش کا سبب کیا ہے؟ شکریہ امبر، اچانک بیچ میں صفیہ بول پڑی۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو انہیں مزید کچھ عرصے کے لیے ٹینشن فری کر دیا۔ ارے آپ بھی وہی ہیں صفیہ جی۔ امبر کا موڈ اور خوشگوار ہو گیا۔ بہرحال میں نے اکیلے سر کو نہیں، آپ کو بھی ان کے ساتھ مزید انجوائے کرنے کا وقت دیا ہے۔ اور صفیہ نے جمپ کر سر پیچھے ہٹا لیا۔ اوکے، ہیلو لیڈیز، امبر نے ہنستے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ بی ہیپی۔ طاہر نے موبائل جیب میں ڈالا اور انگیٹھی لی، ایک نظر انگڑائی لی، ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور دروازے کی جانب چل پڑا۔ میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، دوپہر کا کھانا وہیں کھاؤں گا، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ صفیہ اٹھی اور کرسی پر جا بیٹھی، ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔
अंबर की बातों ने इसका हाल अजीब कर दिया था। इसका बदन एकदम टूटने लगा, एकदम थकान ने घेर लिया। वो अपनी ये हालत ताहिर पर ज़ाहिर न होने देना चाहती थी। अंबर क्या समझ रही थी, इसे इसका एहसास हुआ तो जज्बात में ज्वार बट सा गया। उठो, मगर वो अंबर को क्या बताती कि जब से ताहिर ने सरमद की बात सुनी थी वो और इसके साथ घर लौटा था, तब से आज तक वो दोनों हर वक्त एक साथ होते हुए भी इतने ही दूर थे जितना शादी से पहले। सुबह के 9 बजे थे जब मुकर्रा दिन ताहिर अकेले ही बेचारों में बाबा शाह मुकीम के मज़ार जा पहुंचा। इसने मलक या किसी और मुलाजिम को साथ ना लिया। हाँ, मलक बिलाल को इतना बता दिया कि वो कहाँ जा रहा है, साथ ही मना कर दिया कि कोई इसके पीछे ना आए। दरवेश इसे मज़ार के बाहर ही मिल गया। वो गाड़ी से उतरा और इसके पास चला आया। आ गया पगले। वो इसे देखकर मासूमियत से मुस्कुराया। जी हाँ, इसने अदब से जवाब दिया। चलें? दरवेश ने पूछा। ज़रूर बाबा। ये पूछने को इसका जी ही ना चाहा कि कहाँ जाना है, मगर इसने मज़ार की तरफ देखा। सलाम करना चाहता है? दरवेश मुस्कुराया। बाबा शाह मुकीम वहाँ। दरवेश ने मज़ार की जानिब इशारा किया। अंदर मौजूद नहीं है। कहाँ हुआ है? ईंटें रोड़े को सलाम करना है तो यहीं से कर ले। क्या ख्याल है? वो हंसा। आजा चलें। और वो सर झुकाए इसके साथ चल पड़ा। इनका रुख नूरपुर गांव की जानिब था। गांव में दाखिल हुए तो जगह जगह लोगों ने दरवेश को सलाम किया। वो जवाब देता हुआ ताहिर को साथ लिए नूरपुर की इकलौती मस्जिद पर चला आया। मस्जिद का दरवाज़ा बिड़ा हुआ था। दरवेश ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए। अब वो जहाँ खड़े थे वो डेढ़ी नुमा जगह थी जो नमाजियों के चौथाई उतरने के लिए थी, इस जूती उतारने के लिए। इसके बाद सामने मस्जिद का सहन और इसके बाद मस्जिद की इमारत। सहन में दाएं जानब वज़ू खाना बना हुआ था, जिसके आखिर पर ताहिरात खाने के लिए बाद छोटी सी खुई के ऊपर खर्ची और इसमें रस्सी से बंधा चिमटे का डोल दिखाई दे रहा था। बाएं जानब हाफिज अब्दुल्लाह का हुजरा था, जिसकी दीवार आगे की जानब मस्जिद के साथ जा मिली थी। हुजरे के मस्जिद के सहन में खुलने वाली खिड़की के पेड़ होते थे। पगले दरवेश ने अपने दाएं हाथ खड़े ताहिर की तरफ देखा। इश्क के ऐन का नज़ारा करने के लिए तैयार हो जा। ताहिर का दिल ज़ोर से धड़का और रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। न जाने इसके सामने क्या आने वाला था। दरवेश ने कदम आगे बढ़ाया और खुली खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। ताहिर इसके साथ था। अंदर का मंजर देखकर ताहिर को पहले तो कुछ समझ न आया, फिर न जाने क्यों इसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। ऐसा ख्वाब जो धुंध बनकर इसकी आंखों में गर्द उबा उठा है। चमकला रगों में सनसनाहट दौड़ता दिमाग के बंदोचों को पुरशोर आवाज़ के साथ खोलता हुआ ख्वाब। दुल्हन के लिबास में मलबूस जवां सा खूबसूरत गोरी चिट्टी सकीना अपने सामने चटाई पर बैठे बरेश सांवले और वाजबी सी शक्ल के हामिल दरवेश अब्दुल्लाह को अपने हाथों से नाश्ता करा रही थी। वो रोटी का लुकमा तोड़ती, इसे सालन लगाती और हाफिज अब्दुल्ला के होंठों के तरफ बढ़ा देती। बच्चों की तरह हाफिज अब्दुल्ला मुंह खोलकर लुकमे ले लेता। फिर वो गोद में पड़े अपने लबे हाथ से होंठ साफ करना चाहता तो वो बड़े नरमी से इसे रोक देती। इसके आग लगे हाथ को थाम कर चूमती, फिर अपने गोटे किनारी से सजे सुर्ख दुपट्टे के पहलू से इसके होठों को इर्द गिर्द से साफ करती। ताहिर ने साफ देखा कि हाफिज अब्दुल्ला की आंखों में शबनम लबलबात ही लगता था। वो किसी वक्त भी झलक पड़ेगा, न जाने क्यों। ताहिर को लगा जैसे इसके सामने जन्नत के बासियों का कोई मंजर चल रहा है। एक हूर अपने मालिक की खिदमत कर रही थी। यह है इश्क का आइन। पगले, इबादत, अजज, अकीदत। दरवेश की बेयारी आहिस्ता सी आवाज़ ने ताहिर को होशो हवास की दुनिया में खींच लिया। वो पगली ऐसा क्यों कर रही है और सयाना क्यों अंदर से बलक रहा है? आ तुझे ऐन के लेजे करके बताऊं। खिड़की से हटकर वो हुजरे के दरवाजे पर आ गए। दरवेश ने एक पल को कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से दस्तक दी। कौन? अंदर से हाफिज अब्दुल्ला की आवाज़ उभरी। अल्लाह वालिया, तेरे यहाँ मेहमान आया है, दरवेश ने जवाब में कहा और कोई जैसे बड़ी जल्दी में उठकर दरवाजे की तरफ लपका। एक झटके से दरवाज़ा खुला और दरवेश के पीछे खड़े ताहिर ने देखा इनके सामने हाफिज अब्दुल्ला हैरान खड़ा था। फिर इसने जल्दी से अपनी आस्तीन से आंखें खुश कर डाली। अरे बाबा, आप
اسے جیسے یقین نہ آ رہا تھا۔ نظر طاہر پر پڑی تو وہ اور کھل گیا۔ آئیے نا بابا آئیے، آپ بھی آئیے جی، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ انہیں راستہ دیتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ درویش اور طاہر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ کھلی کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی سے منور کمرہ جیسے ان کے استقبال کے لیے مسکرا رہا تھا۔ سلام بابا۔ چٹائی پر بیٹھی سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی اور درویش کے آگے سر جھکا دیا۔ کیسی ہے تو اللہ والے؟ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہا ہوں بابا، سکھ میں ہوں، ہنس کر بولی۔ سکھ ہی رہے گی تو میرے رب کے حکم سے، وہ پیار سے بولا۔ لگتا ہے تم لوگ کھانا پینا کر رہے تھے؟ درویش نے چٹائی پر برتن پڑے دیکھ کر کہا۔ ہاں بابا، ناشتہ کر رہے تھے۔ آپ بیٹھیے نا، میں آپ کے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں۔ اس نے اب تک ایک بار بھی طاہر کی جانب نہ دیکھا تھا۔ بیٹھتے ہیں۔ درویش نے چپل اتاری اور طاہر کی اس کی تاکیدگی میں چٹائی پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ سکینہ کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ سہاگ کی چادر سے خود کو ڈھکے وہ اسے کوئی ایسا محل نظر آ رہی تھی جس میں غلیظہ ہوا کہ کسی جھونکے کے دخل کے لیے کوئی روزان موجود نہ تھا۔ حافظ عبداللہ بھی دروازہ بیڑ کر ان کے پاس آ بیٹھا۔ لے بھائی پگلے، یہ ہے حافظ عبداللہ، اس کی کہانی تو تجھے ہم بعد میں سنائیں گے، پہلے اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیں کہ ہمارے لیے صرف چائے بنائے۔ اچھا بابا۔ سکینہ مسکرا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حافظ عبداللہ نے کھانے کے برتن پر رومال دے کر انہیں ایک طرف سرکا دیا۔ درویش نے اس کے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ کیا حال ہے حافظ اس نشانی کا؟ بس ٹھیک ہو گیا ہے بابا، اب اس سے تھوڑا سا کام لینے لگا ہوں۔ حافظ عبداللہ نے اپنے جھمرے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے جھلسے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جانتا ہے اس ہاتھ کے ساتھ کیا کیا میرے اوپر والے نے؟ درویش نے اچانک طاہر کا رخ کر لیا۔ کیا بابا؟ حافظ عبداللہ کے ہاتھ کو دیکھتا ہوا طاہر ہم تنگوش ہو گیا اور عبداللہ کا سر جھک گیا۔ درویش نے کہنا شروع کیا تو طاہر کے اندر روزان کھلتے چلے گئے، روشن اور رنگوں کے فوارے جھونٹنے لگے۔ اس کی حیرت فزا آنکھیں حافظ عبداللہ کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، جہاں سوائے حیا کے کچھ نہ تھا۔ شاید وہ داستان میں اپنی تعریف پر خود کو شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ یوں میری پگلی نے اس سیانے کو اپنے پہلو سے باندھ لیا۔ اس کا یہ ہاتھ جو بظاہر دیکھنے میں جھلسا ہوا ہے، میرے رب کی مہر کی وہ نشانی ہے جس کے آگے دنیا کی ساری خوبصورتیاں ہیچ ہیں۔ کیوں پگلے، ٹھیک کہا نا میں نے؟ درویش نے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں بابا، طاہر کی حلق سے بڑی چھلکتی ہوئی آواز نکلی۔ ایسے ہاتھ نصیبوں والوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں، درویش بچوں کی طرح خوش ہو کر بولا۔ یہی تو میں کہتا ہوں، ایسے ہاتھ نصیبوں والوں کے ہوتے ہیں جنہیں کوئی دم بوسے دیتا رہے، چومتا رہے۔ بابا، حافظ عبداللہ نے آبدیدہ ہو کر سر جھکا لیا۔ سکینہ تینوں وقت مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، ہر نماز کے لیے وضو کراتی ہے، میرے اس ناکارہ ہاتھ کو 100 بوسے دیتی ہے، مجھے ہر وہ کام کرنے سے روک دیتی ہے جو مجھے اس ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے۔ میرا دایاں ہاتھ بن گیا ہے بابا۔ حافظ عبداللہ کی آواز بھر گئی۔ وہ بھی تو اپنے اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، جو اس کے لیے اپنے آپ تیاگ دیتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، عبودیت کی سیڑھی پر پاؤں رکھ دیتا ہے، عشق کے عین کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ درویش نے وجاہت میں آ کر کہا۔ کیا میں غلط کرتی ہوں بابا؟ اس وقت سکینہ چائے کے 3 پیالے پلاسٹک کے پھولدار ٹرے میں رکھ کر آ گئی اور ٹرے ان کے سامنے چٹائی پر رکھ دی۔ درویش نے طاہر کی جانب نظر جو حیران سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیے سے جل رہے تھے۔ لو دے رہی تھی اس کی آنکھیں۔ کیا مجھے عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے میری پگلی بیٹی، کرنی چاہیے۔ درویش کا حلق آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اگر کبھی تجھے روکے نا تو اس کی بات کبھی نہ ماننا، اپنی سی کرتی رہنا۔ یہ سیانا ہے، کبھی اسے خیال آ گیا نا کہ تیری نیکی بڑھتی جا رہی ہے، تیری عبادت پہ رنگ آ رہا ہے، تو شاید رشک کر کے مارے تجھے روکنا چاہے، مگر اس وقت اس کی نہ ماننا، اپنے اللہ کی کہی کرنا۔ وہ کہتا ہے نا کہ جس کا مالک اس سے راضی ہو وہ بھی اس سے راضی، تو اپنے دونوں مالکوں کو راضی کرتی رہنا۔ اس کی خدمت اور دوسرے کی عبادت میں بڑا گہرا تعلق ہے پگلی، تو نے یہ جان لیا، بس اسے بھید کا دامن نہ چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑے رکھنا اسے۔
جی بابا، کیوں پگلے؟ عشق کے عین کی حقیقت پلے پڑی۔ درویش نے چائے کا پیالہ اس کے آگے سرکایا۔ ہاں بابا، وہ جلتی ہوئی آواز میں بولا۔ تو پھر اس کی خدمت کو قبول کر کے بھی کیوں نہ انجان بن رہتا ہے؟ کیوں اس کی عبادت کو صبر کے کانٹوں پر ڈال دیتا ہے؟ وہ جو تیرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل جاتی ہے، اسی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرا من کو سکون ملتا ہے کیا؟ نہیں بابا نہیں، وہ جلدی سے بول اٹھا۔ بس اندر ایک پھنس سی چبھ گئی، وہ نہیں نکلتی۔ وہ بے بس سے بے حال ہو گیا۔ نکل جائے گی، نکل جائے گی۔ درویش نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی یہ تبرک حلق سے اتار۔ بڑے ضابطے سے کام لیتے ہوئے طاہر نے آنکھوں کو چھلکنے سے روکا، پھر آستین سے چہرہ صاف کیا اور چائے کا پیالہ اٹھا لیا۔ حافظ عبداللہ اور سکینہ بھی چٹائی کے ایک کونے پر بیٹھ گئے۔ سکینہ بیٹی، ایک بات تو بتا۔ درویش نے طاہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بابا، اس نے پلکیں اٹھائیں۔ تو نے میرے ساتھ آئے اس مشرنڈے سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ درویش کا اشارہ طاہر کی طرف تھا۔ میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں بابا، وہ سادگی سے بولی، اور جو نظر ہی نہ آئے اس سے پردہ کیسا؟ اللہ! درویش نے بے اختیار ایک فلک شگاف نعرہ لگایا اور یوں جھومنے لگا جیسے اس پر جذبہ طاری ہو گیا۔ ٹھیک کہتی ہے پگلی، جو دکھائی نہ دے اس سے پردہ کیسا؟ وہ بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اس لیے تو اس سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا۔ اس سے پردہ کیسا؟ اس سے پردہ کیسا؟ وہ بڑبڑائے جا رہا تھا۔ چل پگلے، آجا چلیں۔ ایک دم درویش اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو بہت آگے چلی گئی، اسے تو حافظ کے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آجا چلیں، اس نے عبادت کی منزل کو چھو لیا ہے، عشق کا آئین اس پر کھل گیا ہے بابا، آئین کا در اس پر ہو گیا ہے۔ درویش کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طاہر اس کے پیچھے لپکا۔ درویش بڑبڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکل چکا تھا۔ طاہر نے پلٹ کر دیکھا، حافظ عبداللہ اور سکینہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظریں حافظ عبداللہ سے ملی تو دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ لرزراتا ہوا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس نے حافظ عبداللہ کی جانب ہاتھ ہلایا۔ جواب میں اس نے بھی اپنا جلے ہوئے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کیا تو وہ جلدی سے مسجد کا دروازہ پار کر گیا۔ آنکھوں میں چھا جانے والی دھند کے پار دیکھے تو درویش اس سے کتنی ہی دور بھاگتا ہوا گلی کا موڑ مڑ رہا تھا۔ طاہر نے خود کو تیزی قدموں سے اس کی آواز کے تعاقب میں ڈال دیا جو ہوا کے دوش پر لہرا کر رقص کر رہی تھی۔ اس سے پردہ کیسا؟ اس سے پردہ کیسا؟ اس سے پردہ کیسا؟ طاہر اسے ڈھونڈتا تھک گیا، مگر درویش کو زمین نگل گئی تھی یا آسمان اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا ہوا بابا شاہ مقیم کے مزار پر آیا۔ درویش وہاں بھی نہیں تھا۔ طاہر کا حال عجیب ہو رہا تھا، اس کا دل اس کے قابو میں نہ تھا۔ جی چاہتا تھا وہ کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جائے۔ اس کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا، لگتا تھا ابھی رینگیں پڑ جائیں گی اور خون ابل پڑے گا۔ سینے میں ایک اولا سا دھڑکنے لگا تھا جس کے لپٹیں اسے جھلسائے دے رہی تھی۔ سکون کسی چڑیا کا نام ہے، وہ بھول گیا تھا۔ قرار کیسے کہتے ہیں، اسے یاد نہ تھا۔ بیخلی تھی کہ اسے آگ کے پالنے میں چھو رہی تھی۔ بابا! اس نے بے بس ہو کر پورے زور سے صدا دی اور چرچرا کی آواز کے ساتھ اس کا گریباں لیبرا ہو گیا، چیتھڑے اڑ گئے۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے، گھٹنوں کے بال۔ وہ کچی زمین پر گرا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح رو رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا۔ اس کی سسکیوں میں کوئی فریاد بار بار سر اٹھاتی اور دم توڑ دیتی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کس سے کہہ رہا تھا، کون جانے؟ ہاں، ایک بابا شاہ مقیم کا مزار تھا جو روشن دھوپ میں سر اٹھائے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی اس حالت کا گواہ ہو رہا تھا۔ دوپہر شام ہوئی اور شام سے رات۔ درویش نے آنا تھا نہ آیا۔ وہ کسی بے اسرار، بے سہارا، بے زبان کی طرح اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے خاک کے فرش پر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن سفید لیٹے کی طرح کورا ہو چکا تھا۔ کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی شبہ اس پر ابھر ہی نہ پا رہا تھا۔ بالکل خالی ذہبی کے عالم میں وہ وہاں یوں بیٹھا تھا جیسے دنیا اور دنیا والوں سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔
گھٹنے کھڑے کیے، ان کے گرد دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے تھامے سر جھکائے آنکھیں بند کیے وہ دنیا معافے سے بے خبر بیٹھا تھا کہ ایک آہٹ نے اسے اپنا سوتا ہوا چہرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ آہستہ سے اس نے سر گھمائے، دائیں دیکھا کچھ نہ تھا، بائیں دیکھا خاموشی مہر بے لب تھی، مگر یہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے کسی کے تیز تیز قدموں سے پتوں اور گھاس پر چلنے کی آواز سنی تھی۔ اس وقت وہ آواز پھر ابھری اور اب اس کے ساتھ کسی کی صدا بھی ابھری۔ وہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس سے کیسا پردہ! درویش کی آواز اب کہ صاف سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا۔ بابا شاہ مقیم کے مزار کے عقب میں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ آواز اسی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس طرف بھاگا۔ درویش قبرستان میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ اس کے پاؤں تلے آنے والے کانٹے اسے زخم زخم کیے دیے جا رہے تھے۔ اس کے کپڑے تار تار ہو چکے تھے، بالوں میں خاک اور جسم پر مٹی نے تہہ جما رہی تھی۔ وہ جذب کے عالم میں قبرستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر شے سے بیگانہ ٹہل رہا تھا۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ لیتا، پھر اس کے ٹہلنے میں شدت آ جاتی۔ ہونٹوں پر ایک ہی فقرہ تھا جو کبھی نعرہ بن جاتا، کبھی سرگوشی، اس سے پردہ کیسا، اس سے پردہ کیسا، اس سے پردہ کیسا۔ طاہر گرتا پڑتا اس کے قریب پہنچا اور پھر ایک بار جب پلٹ کر قبروں کے درمیان سے دوسری جانب جانے کو تھا کہ وہ اس کے قدموں سے جا لپٹا۔ بابا! ارے! ایک دم درویش کی زبان تھم گئی۔ پگلے، تو ابھی یہیں ہے؟ وہ اسے حیران سے دیکھ رہا تھا۔ بابا! طاہر نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے ان پر ٹکا دیے۔ میں کہاں جاؤں اب؟ اس کا بھیگا ہوا لہجہ تھکان سے لرزا۔ کہاں جاؤں سے کیا مطلب؟ سسکتے ہوئے طاہر پر درویش کی نظریں جم سی گئیں۔ ارے واپس جا! واپس کہاں بابا؟ طاہر نے برستی ہوئی آنکھیں درویش کی جانب اٹھائیں۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں وہ دونوں قبرستان کے خاموش ماحول میں دو روحوں کی طرح ہم کلام نظر آ رہے تھے۔ مجھے تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، کوئی راستہ سامنے نہیں ہے جس پر چل کر میں جہاں سے آیا تھا وہاں لوٹ کر جا سکوں۔ پگلا ہوتا جا رہا ہے تو واقعی! درویش نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اور یہ تو نے اپنا حال کیا بنا لیا؟ پتہ نہیں بابا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا والا ہے۔ چل ادھر چلتے ہیں، یہ تیری جگہ نہیں ہے، چل۔ درویش نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے، اسے اٹھایا اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے کمرے میں چلے آئے۔ وہاں تک آتے آتے طاہر کی حالت کافی سنبھل گئی، طبیعت میں ٹھہراؤ سا آ گیا اور الولے کی دھڑک میں کمی بھی۔ کمرے میں داخل ہو کر چٹائی پر بیٹھتے ہی ایک دم طاہر گھبرا گیا۔ اس کی نظر درویش کے پیروں پر پڑی جو لہو لہان ہو رہے تھے۔ کانٹوں نے اس کی پنڈلیوں تک کو خون میں نہلا رکھا تھا۔ خون اور مٹی میں لوتھڑے کے اس پاؤں کو دیکھ کر وہ تھر تھرا گیا۔ بابا آپ تو زخمی ہیں۔ اس نے بے اختیار اس کے پاؤں چھو لیے۔ اچھا! درویش نے حیرت سے اپنے پیروں کی جانب دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ یہیں بیٹھیں، میں پانی لاتا ہوں انہیں دھونے کے لیے۔ طاہر اٹھا اور درویش کے روکتے روکتے کمرے سے نکل گیا۔ دوسرے کمرے میں بھی کچھ نہ ملا تو وہ مزار کے صحن میں چلا آیا۔ دروازے کے پاس ہی ایک میلا سا سٹیل کا جگ پڑا تھا۔ اس نے اس میں ہینڈ پمپ سے پانی نکالا اور واپس لوٹ آیا۔ درویش سرہانے بہانے دھیرے چٹائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ طاہر نے اپنے پیڑ کرتے کے دامن سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور درویش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کپڑے کو جگ کے پانی میں بھگو کر درویش کے زخم صاف کرنے لگا اور بڑی نرمی سے تلووں سے کانٹے نکالنے لگا۔ درویش یوں بے حس حرکت پڑا تھا جیسے بڑے آرام سے سو رہا ہو۔ طاہر اس کے کانٹے نکالتا رہا، خون اور مٹی صاف کرتا رہا۔ زخم بہنے ہوتے چلے گئے، جگہ جگہ سے گوشت اڑ گیا تھا۔ اذیت کا احساس ہوا تو طاہر کا دل بھر آیا۔ پگلے! اچانک درویش نے آنکھیں کھول دیں۔ رات بہت ہو چکی ہے، اب گھر جا۔ نہیں بابا! طاہر نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اب کس گھر کی یاد دل میں باقی رہی ہے، نہ کہیں جانے کو جی چاہتا ہے۔ مجھے یہیں اپنے قدمے میں پڑا رہنے دے۔ نہیں رے! درویش نے پاؤں سمیٹ لیے اور اٹھ بیٹھا۔ تو اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی بندہ ہے تیرے نام سے، اس کا حق مارے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ درویش نے اوپر کی جانب دیکھا۔ میں اسے آزاد بس! درویش نے سختی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لفظ اور نکالا تو درگا ہو جائے گا۔
وہ بھڑک اٹھا، اپنی مستی کے لیے اسے خود سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ پگلے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کروں بابا؟ وہ بے بسی سے نم دیدہ ہو گیا۔ میں کیا کروں؟ ایک پھنس ہے جو اس دل میں اٹک گئی ہے، نکلتی ہی نہیں، نکلنا ہی نہیں پڑے گی۔ درویش آنکھیں موند کر بڑبڑایا، تو نے ہمارے کانٹے نکالے ہیں، اب تیری پھنس بھی نکال ہی جانی چاہیے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ ادھر دیکھ، وہ تھکم سے بولا۔ بے اختیار طاہر کی نظریں اٹھیں اور درویش کی نظروں میں مدغم ہو گئیں۔ یہ جو تیرے اندر پھنس اٹکی ہوئی ہے نا، یہ پھنس نہیں ہے، عشق کا دوسرا حرف ہے، شین۔ کیا سنا تو نے؟ عشق کا دوسرا حرف شین ہے۔ یہ جانتا ہے شین کس کی علامت ہے؟ مگر نہیں، تو کیسے جانے گا؟ تو بس اس دل میں اتر کر بے خبر ہو گیا۔ یہ نہ سوچا کہ یہ حرف تیرے دل میں کیسے، کیوں اترا؟ طاہر بت بنا درویش کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ عشق کے عین نے اس کا یہ حال کر دیا تھا جو اس کے ساتھ بیتا بھی نہیں تھا، اور عشق کا شین اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا جو اس کے اندر پھنس بن کر اٹکا ہوا تھا، اس کے دل میں اندر تک اتر بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا درویش سے کہے، بابا روکو مت، بولتے رہو، بولتے رہو۔ اس کے بولنے میں سکھ تھا، سکون تھا، ٹھہراؤ تھا، فیض تھا، ایسا فیض جو طاہر کی بے کلی کو تسلی کی چادر سے ڈھانپ لیتا تھا، تشفی کے دامن میں سمیٹ لیتا تھا۔ شین۔ درویش نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک سکی لی۔ عشق کے پہلے حرف عین سے عبادت، عجز میں ڈوبے ابد کی عبادت اور عقیدت ایک ہی تصور کے درخ ہیں۔ عبادت جیسی سکینہ کر رہی ہے، جیسے تیرے گھر میں ہو رہی ہے، جیسی تیرے شہر میں کمر کے دامن میں پھول کھلا رہی ہے، اور اب عشق کا دوسرا حرف شین ہے۔ درویش ایک لمحے کو رکا، پھر اس کی آواز ابھری تو نشے میں ڈوبی ہوئی تھی، خمر آلودہ بھری ہوئی۔ طاہر اپنے آپ سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ اسے صرف درویش کی خوشبو سے بوچھال، تپش سے لبراز آواز سنائی دے رہی تھی، نہیں سنائی نہیں دے رہی۔ بے خودی کا شہد تھا جو قطرے قطرے اس کے کانوں میں ٹپک رہا تھا، اس کے دل پر شبنم بن کر اتر رہا تھا۔